بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت نازل کرے گا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ عز و جل اس میت کے حال مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا قبول ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سب حائل ہو گئے، اٹھا لیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنی رحمت والے پروردگار عز و جل کی دربار میں ہاتھ اٹھائے، نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اس کی سفارش مت کر، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک میں کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا، دن کو روزے رکھتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے یہ سن کر رنجیدہ ہو گئے، سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کرنا، اس کی بے بسی پر رحم فرما، اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رو رو کر مناجات کر رہے تھے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آیا تو ندا آئی کہ اے علی ہم نے تمہارے لیے اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر المومنین مولا کائنات کی عظمت شان کے کیا کہنے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ اہل قبور سے گفتگو فرما لیا کرتے۔ حضرت سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم امیر المومنین حضرت مولا کائنات کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں؟ تو حضرت سیدنا فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، سنو تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ گئے، ہماری آنکھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھوں پر آنکھیں ہمارے رخساروں پر بہہ گئی، ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس وقت آنکھیں بند ہونے کی بجائے حقیقت میں کھل جاتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدا عز و جل میں دیا ہوا مال کام آتا ہے مگر جو کچھ پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کے امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ورثہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محروم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال خرچ کرے، بلکہ مرنے والا اگر حرام اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو، آلات موسیقی، ویڈیوز گیم کی دکان، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوئے کا اڈا، ملاوٹ والے مال کا دھوکے برا کاروبار اگر وہ پیچھے چھوڑ آئے تو اسے مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین نقصان ہے۔
قبر کا بھیانک منظر نامی حقائق، رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا ہے۔ اس سے درس عبرت حاصل کیجیے کہ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ فٹ بال کھیلتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں۔ اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت کا شکار بنتے ہیں، نہ خود عبادت کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔ اس قسم کے کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ ان کھیلوں سے دور ہی رہتے ہیں، خود کھیلنا تو دور کی بات ایسے کھیلوں کو آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں۔ بعض نادان ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں مگر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بھی احترام رمضان کو ایک طرف رکھ کر ناجائز کام کرتے ہیں، جیسے کہ رمضان شریف میں شطرنج وغیرہ کھیلتے، گانے باجے سنتے۔ یاد رکھیے شطرنج، تاش وغیرہ اگر اس پر شرط نہ بھی لگاؤ تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے، بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویروں کی تعظیم ہوتی ہے اس لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے تاش کھیلنے کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تاش حرام ہے اور کیونکہ اس کے اوپر تصویریں ہیں اور ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، آپ لوگوں نے سن لیا کہ روزہ رمضان میں ہم روزے کس طرح رکھے، کیسے رکھے۔ آج اگر میں بھول گئی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک، تو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دینا، سبسکرائب بھی اور شیئر بھی۔ شیئر اس لیے کہ یہ اسلامی واقعات سب تک پہنچے، سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور آپ لوگ بھی درود شریف کی روز فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی کو روزانہ 313 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، پڑھنے کی عادت بنائیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب کو درود شریف پڑھنے کی عادت بنے۔ تو اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔